اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطبین قرآن کے لیے ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، ایک سماجی نمونہ، معاشرتی نمونہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان نعمتوں سے نوازا ہے اور انہیں ان نعمتوں کی بدولت عروج عطا فرمایا ہے، اور پھر انہی کی نافرمانی اور انہی کی سرتابی کی بنیاد پر انہیں زوال بھی نصیب ہوا ہے۔ اور اس جمعیت کو اور اس معاشرہ کو قرآن نے سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ باقی تمام اقوام ان کے علاوہ جو گزری ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کے مشابہ مسائل و معاملات رہے ہیں، لیکن ان کے ذکر سے ان سب کی ایک طرح سے نشاندہی ہو جاتی ہے کہ باقی معاشرے بھی کس قسم کے امور کا شکار تھے۔ اور اصل مقصود یہ ہے کہ جو معاشرہ اب موجود ہے بالفعل حال حاضر میں، اسے کیسے ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے تذکرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اصول، ضوابط و سنن کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ جو ہدایت کے لیے ہم نے انسان کے لیے متقابل و متبادل و متضاد راستے مقرر کیے ہیں انسان کی خصوصیت کی وجہ سے، چونکہ صاحب ارادہ ہے و صاحب اختیار ہے۔ اس بنیاد پر جو معاشرہ موجود ہے حال حاضر میں، نزول قرآن میں جو معاشرہ اس زمانے میں موجود تھا، جو تشکیل پا رہا تھا، حالت تشکیل میں تھا، اور پھر اس کے بعد جو تسلسل کے ساتھ معاشرے اور نسلیں پیدا ہو رہی ہیں اور حال حاضر میں موجود ہیں، جیسے اس وقت موجودہ انسانی معاشرہ اور مخاطبین قرآن، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضوابط، اصول، قواعد بیان فرمائے ہیں جو انسان کی خصوصیات کی بنیاد پر، یعنی ارادہ و اختیار کی بنیاد پر ہمیشہ متقابل اصول ہیں اور راستے ہیں انسان کے لیے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک مختص راستہ انسان کے لیے بنا دیا گیا ہے اور اس پر انسان کو چلنے کا حکم دیا ہے، اور اس راستے کو ترک کرنے کا اختیار انسان کو نہیں دیا، متبادل کسی راہ پر جانے کا اختیار اسے سلب کر لیا ہے، اور پھر انسان کے لیے جو مقصود معین ہوا ہے اس تک پہنچنے کی بھی انسان سے توقع ہو۔ یہ نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تخلیق میں، خلقت میں ارادہ و اختیار دے کر، اب ہدایت بھی اسی کے ساتھ مناسب طریقے سے اسے پیش کرنی ہوگی کہ کہیں بھی یہ مجبور نہ ہو، کہیں بھی یہ پابند نہ ہو جائے تکوینی طور پر کہ اپنا ارادہ و اپنی مرضی و اپنا اختیار
استعمال نہ کر سکے، ایسی صورت انسان کو کسی مرحلے میں بھی پیش نہ آئے۔ اس بنا پر وہ تمام طرق و قواعد و قوانین، اصول و سنن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے عنوان سے پیش کی ہیں اور بیان فرمائی اور نازل کی ہیں، انہیں الگ سے مختلف قرآن کریم کے آیات میں اور صورتوں میں بیان بھی کیا ہے، تبیین بھی ہوئی ہے ان کی، اور پھر عملی طور پر سماجی مثال کے ذریعے سے بھی انہیں پیش کر دیا گیا ہے، عملی تجربہ بھی ان کا ذکر کر دیا گیا ہے، تاکہ ایک طرف سے انسان ان اصولوں کو علیحدہ سے سمجھ جائے، جیسے ایمان ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسل، بالکتب، یہ وہ ضابطے ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، مختلف اسالیب میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور اب یہ دکھانا ہے کہ ایمان باللہ اور شرک باللہ، یا ایمان باللہ اور کفر باللہ، یہ دو متضاد راستے بھی انسان کے لیے رکھے ہیں۔ انسان اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارے تو کیا نتیجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر شرک و کفر کی بنیاد پر انسان زندگی گزارے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یا ایک ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے کہ انسان اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اور اس کے مقابلے میں ہے معصیت ہے۔ اطاعت و معصیت دونوں انسان کے لیے مقدور قرار دیے ہیں، ممکن قرار دیے ہیں، دونوں عمل، اطاعت بھی انسان کا عمل ہے، معصیت بھی انسان کا عمل ہے۔ اور پھر ان کو علیحدہ سے اطاعت و معصیت کو بیان بھی کیا ہے، تشریح بھی کی ہے، تبیین بھی کیا ہے، اور اس کی مثال بھی پیش کر دی ہے، یعنی اطاعت کی حالت میں معاشرہ اور معصیت کی حالت میں معاشرہ، دونوں کو انسان کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے۔ اور یہ اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے کہ اصول ہدایت و سنن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام انسانیت کے لیے یکساں ہیں، ان میں تبدیلی و تبدل نہیں ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کا تذکرہ دراصل ہدایت ہی ہے اہل ایمان کو اور مخاطبین قرآن کو، کہ جو کچھ ان کے لیے تھا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہی تکرار ہو سکتا ہے، ہو بہو مومنین کے لیے اور مخاطبین قرآن کے لیے۔ یعنی اگر بنی اسرائیل نے جس طرح جس دور میں اطاعت کی ہے اور اللہ کے فرامین بجا لائے ہیں تو عروج دیکھا ہے، اور پھر جب معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے تو نافرمانی کے نتیجہ بھی دیکھا ہے، مومنین کے ساتھ و مخاطبین قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کوئی بھی نسل ہو، خواہ وہ عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مسلمین ہو، یا آج کی ہو یا بعد میں آنے والے زمانے میں، فرق نہیں پڑتا۔ یہ اصول سنن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تبیین کیے ہیں اور ان کے نمونے بھی پیش کیے ہیں کہ ان میں کوئی تبدل نہیں ہے۔ خوب، اس میں بنی اسرائیل ہی کو خطاب قرار دیا ہے، مورد خطاب قرار دیا ہے اور مخاطب بنایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ مجموعہ اس وقت مدینہ میں آباد تھا، رہتے تھے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا روزانہ واسطہ تھا، پالا پڑتا تھا۔ انہیں دعوت دی گئی، وہی دعوت جو مشرکین کو دی گئی وہی بنی اسرائیل کو بھی دی گئی، اور اس دعوت کا حصہ ہیں بنی اسرائیل۔ لیکن فرق ہے مشرکین میں اور بنی اسرائیل میں۔ یہاں پر انہیں بنی اسرائیل کہا گیا ہے، باقی آیات میں انہیں اہل الکتاب کہا گیا ہے یا اہل الکتاب، اور یہی بنیادی فرق ہے
بنی اسرائیل اہل کتاب اور باقی مشرکین میں یا دیگر طبقات میں کہ یہ سب اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب یعنی اللہ کی طرف سے نازل دین ان کے پاس تھا، اور یہ مشرکین کی طرح سے لا علم لوگ نہیں تھے، امی نہیں تھے، بے بہرہ آسمانی ہدایت سے، انبیاء کی تعلیم سے اور آسمانی کتابوں سے یہ بے خبر نہیں تھے یہ لوگ، بلکہ تواتر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر انبیاء مبعوث فرمائے اور ان انبیاء کو کتب دیں، انہوں نے آ کر ان کے اندر کثرت سے تبلیغ کی، اسی کو یاد دلایا جا رہا ہے ان کو، برخلاف مشرکین کے کہ ان کی طرف اتنا اتمام حجت نہیں ہوا تھا۔ بنی اسرائیل جیسے اشارہ کیا تھا کہ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی ہیں، اور ان کو یہاں پر خطاب بھی بنی اسرائیل ہی سے کیا گیا ہے، یعنی یہ باوجود اس کے کہ ایک دینی طبقہ تھا، مذہبی طبقہ تھا، لیکن عنوان جس سے قرآن نے انہیں یاد کیا ہے وہ ان کی حقیقی عملی شکل تھی، جو سماجی روپ انہوں نے دہرا ہوا تھا اور اپنایا ہوا تھا، اسی سے قرآن نے انہیں یاد کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر بھی پھر یہ تکرار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں تشریف لائے اور تبلیغ کی، وہ پہلے بنو تھے، مختلف بنو قریش اور بنو ہاشم اور بنو امیہ اور بنو تمیم و بنو، قبائلی نظام تھا۔ اس قبائلی نظام کے اندر یہ قبائلی پہچان و قبائلی شناخت رکھتے تھے۔ بنو سے مراد یعنی کس قبیلے کے افراد ہیں، یہ ایک برادری کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، اور بنو مذہبی پہچان نہیں ہے، ایک تہذیبی پہچان ہے، لیکن قبائلی تہذیبی پہچان ہے، کسی کے لیے بھی استعمال ہو۔ جیسے اگر ہم بنو امیہ کہتے ہیں یا بنو عباس، تو یہ بھی ایک قبائلی پہچان ہے، نسبی پہچان ہے ان کی، دینی پہچان نہیں ہے، چونکہ دین کسی کو یہ پہچان نہیں دیتا بنو کی، یعنی دینی امور اپنائیں، ایمان کا راستہ اختیار کریں، اور آخر میں جو ان کا وجود میں آئے، آخری جو شکل سامنے آئے وہ بنو والی ہو، برادری اور قبیلے کی شکل ان کی بن جائے۔ یہ نہیں، قرآن نے نہیں پیش کیا، یہ ان کا اپنا دہرا ہوا روپ تھا یہ، اور یہ ہمیشہ تاریخ میں اسی طرح رہے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے مقابل میں یہ بنو ہی رہے ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نجات دی تھی مصر سے، فرعون کے ظلم و ستم سے، تو اس وقت یہ اسی برادری میں تقسیم شدہ تھے، بنو بن چکے تھے، 12 قبیلے ان کے وجود میں آ چکے تھے، اور حتیٰ حضرت موسیٰ کی پیروی میں بھی ایک ساتھ نہیں تھے، یہ اپنا علیحدہ قبائلی تشخص انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اس طرح سے متحد ہو کر ایک امت نہیں بنے تھے۔ حضرت موسیٰ کے لیے بھی اپنے قبائلی تشخص کے ساتھ رہے، اور یہ ان کا تشخص باقی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک، اور آپ کی دعوت تک یہی ان کی پہچان تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی ان کو بنی اسرائیل کا، یا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، ابنا، فرزندان، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو اس نعمت کو جو آپ پر ہم نے کی ہے، آپ کو جو نعمت عطا کی ہے، جو انعام آپ پر کیا ہے، اسے یاد کرو۔ یہ لفظ اذکروا قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اور بہت ہی اہم ہے، لیکن ترجموں میں، تفاسیر میں اور تبیین میں یہ زیادہ واضح نہیں ہوتا، نمایاں نہیں ہوتا، اور اسے سطحی معنی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے،
یا یوں کہیں کہ ہم اس کا جو تحریف شدہ معنی ہے وہ عموماً مراد لیا جاتا ہے. جیسے اردو میں ذکر اس معنی میں نہیں مراد لیا جاتا جو قرآن کے مد نظر ہے، یا جو لغت عرب میں ہے حتیٰ وہ معنی لغوی بھی مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ اردو میں اس کا علیحدہ ایک معنی و پہچان بن چکی ہے اس کی. اردو میں ذکر زبانی کسی کا نام لینا اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے کو ذکر کہتے ہیں، یا بات چیت کو ذکر کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں یہ ذکر چھڑ گیا، آپ کا بھی ذکر ہوا، فلاں چیز کا بھی ذکر ہوا، کچھ ذکر آپ فلاں کا کر دیں، کچھ ہم سنا آپ سے، اس گفتگو کو ذکر کہتے ہیں. وہ ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو یاد کرنے میں ہے، اسے بھی زبانی طور پر تلفظ کے ساتھ اللہ کا نام لینا ذکر کہلاتا ہے، اور ویسے گفتگو کو تکلم کے معنی میں بھی ذکر کو استعمال کرتے ہیں. جبکہ لغت میں بھی اور قرآن میں یہ گفتگو کے معنی میں نہیں ہے ذکر اپنے تمام مشتقات سمیت. ذکر قلبی عمل ہے، انسان انجام دیتا ہے، یعنی فعل ہے، ذہن کا فعل ہے. چونکہ یہ اصطلاحات بھی الجھی ہوئی ہیں، زیادہ واضح نہیں ہیں، اور ذہن و قلب کو بھی علیحدہ سمجھا جاتا ہے، اور قلبی امور کی بھی صحیح طور پر تشریح نہیں ہوئی کم از کم اردو زبانوں کے لیے. باقی بھی ایسے ہی ہیں، فارسی اور عربی زبان بھی ان معارف کو یا ان اصطلاحات کی صحیح تطبیقی تفسیر کم ہے ان کے سامنے. مثلا جب لفظ قلب استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جیسے فؤاد کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، صدور ہے اور قلوب ہے، عقول ہے، یہ وہ ادراکی انسان کی صلاحیتوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور انہیں علیحدہ علیحدہ متقابل معنوں میں سمجھا جاتا ہے کہ عقل کوئی اور چیز ہے، صدر الگ چیز ہے، قلب الگ چیز ہے، اور اسی طرح کے باقی جو فواد ایک الگ چیز ہے، یا نفس ان سب سے ہٹ کر ہے، نفس ہے، عقل ہے، ذہن ہے، یہ چیزیں. ہم اسے مراد ابھی ذہن ہی لیں، اور ذہن کے زمرے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ذہن ایک جامع عنوان ہے انسان کی ادراکی صلاحیت اور ادراکی قابلیت کے لیے، یعنی جس کا کام سمجھنا ہے، فہم. اگر وہ قلب ہے تو بھی وہ ذہن کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور عقل ہے تو بھی ذہن کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو اصطلاحات ہیں وہ بھی ذہن کے اس میں دلالت میں شامل ہو جاتے ہیں. مراد یہی ہے کہ یہ ذہنی عمل ہے. قلبی عمل سے مراد یعنی لفظی یا لسانی عمل کو ذکر نہیں کہتے، حقیقتاً یہ ذہنی عمل ہے، ذہن کا کام ہے ذکر. اور ذکر کے مقابل جو حالت قرآن کریم نے ذکر کی ہے وہ نسیان ہے. نسی یا نسیان، جس کو ہم بھول کہتے ہیں، بھولنا. خوب بھولنا تو کوئی زبان سے تو نہیں بھولتا. مثلاً ہم کہتے ہیں فلاں آدمی ذکر میں مشغول ہیں، خوب ذکر تو لفظی طور پر زبانی طور پر ہو رہا ہے، دوسرے آدمی نسیان کی حالت میں ہیں، ذکر نہیں کر رہے. جو ذکر نہیں کر رہا وہ ناسی ہے، نسیان کی حالت میں ہے. تو نسیان تو زبان سے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے زبان سے اور دوسرا زبان سے نسیان کر رہا ہے. نسیان و ذکر دونوں ذہنی کیفیات ہیں، وہ ذہنی عمل ہے اور ذہنی حالات ہیں دونوں، ذکر و نسیان. انسان بھول جاتا ہے، جو چیز ذہن سے نکل جاتی ہے یہ نسیان ہے، اور ذہن میں حاضر رہے ایک چیز، اس کو ذکر کہتے ہیں. لیکن خود یہ بھی وضاحت طلب ہے یہ مطلب کہ ذہن میں ہونا بھی مختلف
طریقوں سے ہے۔ ذہن میں ہوتی ہے بات، کبھی حافظے میں ہے انسان کے۔ ذہن کا یہ ایک حصہ حافظہ کہلاتا ہے، جہاں پر انسانی مدرکات، انسانی تصورات، مفاہیم، معانی، جو کچھ انسان سوچتا ہے، جو انسان سنتا ہے، جو انسان دیکھتا ہے، جو کچھ انسان پڑھتا ہے، یہ سب کچھ حافظے میں ذخیرہ ہوتا جاتا ہے، ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ ساری چیزیں جو انسان دیکھتا ہے حافظے میں نہیں جاتی، ساری چیزیں جو انسان سنتا ہے حافظے میں نہیں جاتی۔ ان میں سے کچھ مواد ہمارے حافظے میں چلا جاتا ہے، اور کچھ مواد یہ پہلے مرحلے پر جو ہی ذہن میں آنکھوں کی دیکھی ہوئی کوئی چیز جب ذہن میں جاتی ہے تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، ذہن اس کو محو کر دیتا ہے، پہلے مرحلے پر ہی، حافظے میں بھی نہیں جاتی۔ لیکن کچھ چیزیں انسان کی حافظے میں چلی جاتی ہیں، اور جو حافظے میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں ضروری نہیں کہ یہ یاد بھی ہوں انسان کو، کبھی کبھی یاد آ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ ذکر یاد کو کہتے ہیں، حافظے میں موجود ہے چیز، انسان کا حافظہ رکھتا ہے اور آدمی جانتا بھی ہے کہ میرے حافظے میں ہے یہ چیز، لیکن فی الحال یاد میں نہیں آ رہی، چونکہ ذہن کا ایک اور حصہ جس کو یاد کہتے ہیں، اردو میں یادداشت جس کو کہتے ہیں۔ یاد یا ذکر ذہن کا وہ حصہ ہے جس میں وہ مطالب، مفاہیم، تصورات اور معلومات ہوتی ہیں جو انسان اہمیت دے کر، ان کو توجہ کر کے، دھیان دے کے ان کو محفوظ کرتا ہے، اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے، اور ان کی بنیاد پر انسان ارادے کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور اقدام کرتا ہے۔ یہ امور، یہ ذکر کہلاتے ہیں، یہ یاد کہلاتے ہیں۔ حافظے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انسان کا ارادہ بننے میں دخیل نہیں ہیں، انسان کے فیصلے میں دخیل نہیں ہیں، وہ معلومات ہیں، ذخیرہ ہے علمی۔ بوقت ضرورت انسان کبھی کبھی حافظے سے یادداشت میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے بچپن کے بہت سارے معلومات ہیں ہمارے ذہن میں ہیں، جتنی انسان نے زندگی گزاری ہوئی ہے، اس کی تلخیاں، اس کی خوشیاں، اس کی ناگواریاں، اس کی خوشگواریاں، لوگوں کے ساتھ حالات، تعلقات، معلومات، بہت ساری چیزیں انسان کے تجربے ذہن کے حافظے کے خانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی ہمیں اکثر ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار کوئی ذکر چھیڑتا ہے، جب بات چھڑتی ہے کسی محفل میں تو ہمیں وہ بسری ہوئی باتیں جو حافظے میں پڑی ہوئی ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ یاد اسی لیے آتی ہیں کہ ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، گفتگو کر لینے کے بعد وہ دوبارہ حافظے میں پلٹ جاتی ہیں وہ باتیں۔ لیکن جو یادداشت میں چیزیں ہوتی ہیں یہ حافظے کے علاوہ ہیں، انسانی ذہن کا ایک صفحہ حافظہ کہلاتا ہے اور ایک صفحہ ذاکرہ کہلاتا ہے۔ جس طرح حافظہ عربی اصطلاح ہے جس میں چیزیں محفوظ ہیں، ذاکرہ بھی ایک علیحدہ صفحہ ہے حافظہ کے علاوہ جس میں محفوظ بھی ہیں، یعنی ذاکرہ میں جو چیزیں ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، لیکن محفوظ ہوتے ہوئے یہ توجہ کا مرکز بھی ہیں، یہ مؤثر بھی ہیں انسان کے ارادے میں، انسان کے فیصلے میں، انسان کی تصمیم میں، یہ چیزیں مؤثر ہیں، یعنی محرک کا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ چیزیں جن کو انسان مد نظر رکھ کر آگے اقدام کرتا ہے، یہ چیزیں ذاکرہ اس حصے کو کہتے ہیں، اور اس میں جو چیز موجود ہو وہ مذکور ہے، اور انسان کا یہ عمل، یہ قلبی عمل، یعنی اس یادداشت میں چیزیں رکھنا، یعنی توجہ کے سامنے رکھنا، ایسی جگہ رکھنا ذہن میں، یا ذہن میں ایسی کیفیت میں رکھنا کہ دائماً توجہ رہے انسان کی، انسان ان سے غافل نہ ہو، توجہ ہٹے نہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ذہن میں حاضر رکھنا، یادداشت میں رکھنا، اور وہ یادداشت بھی ایسی جس کے ذریعے سے انسان آگے مزید اعمال انجام دینے ہیں، جسمانی اعمال، ارادی، اختیاری حرکات سرزاد ہونی ہیں، ان سب کو ذکر کہتے ہیں ہم۔
اور یہ قرآن نے کثرت سے ذکر کیا، یعنی ہدایت کی ایک بنیاد ذکر کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے اور دیگر انبیاء کرام کے فرائض رسالت و نبوت میں سے ایک تذکر ہے و تذکیر ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جو مومنین کو کہا گیا ہے کہ مومنین کے لیے ضروری چیز ہے، مفید ہے، وہ ذکر ہے و تذکر ہے، اور خود اللہ کے نام کو یا اللہ کا ذکر کثرت سے ذکر ہوا ہے کہ اللہ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر یعنی اردو میں اللہ کا نام زبان سے لیتے رہو، اس کو ہم اردو میں لے جاتے ہیں، جبکہ مقصود یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے ذاکرہ میں، آپ کے ذہن کے اس حصے میں جہاں سے آپ کے نیتیں بنتی ہیں، جہاں آپ کے ارادے بنتے ہیں، جہاں آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ حصہ جہاں کی معلومات یا جہاں کا ذخیرہ آپ کے زندگی کا محرک بنتا ہے اعمال کا، وہاں پر رکھو، اس کو مد نظر رکھو، دھیان میں رکھو، توجہ میں رکھو۔ اور جیسا پہلے بارہا مثالیں دی ہیں کہ آج ٹیکنالوجی نے جو کچھ بنایا ہے انسان کے لیے، آلات بنائے ہیں، وہ اسی انسانی ذہنی کیفیات کو مد نظر رکھ کر بنائے ہیں۔ جیسے مصنوعی طور پر حافظہ بنایا ہے، حافظہ یعنی جس میں آپ کمپیوٹر میں، موبائل میں معلومات اپنی محفوظ کر دیتے ہیں، اور یہ محفوظ پڑی ہوئی ہیں، آپ سال پورا بھی نہ دیکھیں اپنے موبائل میں، کمپیوٹر میں، حافظے میں پڑی ہوئی چیزیں تو خود کمپیوٹر بھی نہیں دکھاتا آپ کو، پڑی ہوئی ہیں وہاں، چونکہ نظام سسٹم بنا ہوا ہی ایسا ہے کہ یہاں ذخیرہ کرنا ہے معلومات کو۔ اسی ڈیوائس میں، اسی کمپیوٹر موبائل کے اندر ایک اور شعبہ ہے جو ہی آپ اس کو آن کرتے ہیں، چالو کرتے ہیں اپنی مشین کو، الیکٹرانک مشین کو، وہ فوراً کچھ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہے۔ یہ چیزیں جو فوراً آپ کے سامنے لے آتا ہے، یہ اس کے حافظے میں نہیں ہیں، یہ اس کے ذاکرہ میں ہیں۔ یعنی کمپیوٹر ڈیوائس کے اندر بھی دو حصے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک ذاکرہ ہے اور ایک حافظہ ہے۔ حافظے والی آپ کو ڈھونڈ کے وہاں فولڈرز بنے ہوئے ہیں اور لفافے وہاں آپ نے بنا کے الیکٹرانک رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر بہت ساری ذخیرہ کی ہوئی ہیں، اور پھر آپ جاتے ہیں وہ حافظے والا حصہ کھولتے ہیں، اس کے اندر موجود فولڈر کھولتے ہیں، اس کے اندر موجود پڑی ہوئی فائلیں کھولتے ہیں اور اپنی مطلوبہ معلومات وہاں دیکھ لیتے ہیں یا اسے ذاکرہ میں منتقل کر دیتے ہیں۔ جو ہی آپ اس میں جا کے کھولتے ہیں تو کمپیوٹر کے حافظے کی چیز کمپیوٹر کے ذاکرہ میں آ جاتی ہے، یعنی اس کے یادداشت والے حصے میں آ جاتی ہے اور وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ حافظے سے آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، حافظے کی چیز منتقل کرنا پڑتی ہے کمپیوٹر کے اس حصے میں جہاں آپ کو دکھاتا ہے۔ اب وہ بھی ایک سسٹم ہے، مختلف چیزوں سے مل کر وہ یادداشت بنتی ہے۔ اس یادداشت میں بہت ساری چیزیں جب منتقل ہوتی ہیں تو وہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا جب آپ کمپیوٹر کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں کسی چیز کی بھی، انٹرنیٹ پر یا آن لائن یا آف لائن، تو دراصل آپ اس کے یادداشت کو، اس کی یادداشت میں یہ چیز ڈال رہے ہیں، یہ فرمان، یہ کمانڈ، اور اس کی یادداشت میں وہ پھر جا کر منتقل کرتا ہے اپنی یادداشت کے اندر، اور اس کی یادداشت کا سسٹم فعال ہو کر آپ کا مطلوبہ عمل انجام دیتا ہے۔ کسی جگہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، کسی چیز کو آپ نے کھولنا ہے، کسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، کسی چیز کو آپ نے تدوین کرنا ہے، تو وہ سب کمپیوٹر اپنی یادداشت سے انجام دے رہا ہوتا ہے، حافظے کی مدد سے نہیں کر رہا ہوتا۔ حافظہ صرف ذخیرہ ہے۔ یہ جو مشینوں کے اندر عمل ہوتا ہے، یہ معنی ذکر کو سمجھنے کے لیے بہت مفید چیز ہے، چونکہ انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور تجربی کام ہے جس کو انجام بھی دے رہا ہے اور اس کے سامنے انجام پا بھی رہا ہے۔ عموماً جو
اکثر لوگ جو کمپیوٹر صرف استعمال کرتے ہیں، یوزرز ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ فرق. ان کی نظروں میں ساری چیزیں کمپیوٹر کے اندر ہیں. کمپیوٹر سے مراد یعنی یہ باکس جو ڈبہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. انہیں یہ فرق بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کمپیوٹر کا ایک حصہ یہ ڈبہ ہے اور اس کے اندر لگی ہوئی مشینیں یا آلات یا کارڈ ہیں، اور دوسرا حصہ اس کے اندر جس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں، اس کے اندر ایک الیکٹرانک الگ سے دنیا ہے. اور یہ سب کچھ ڈبے میں نہیں انجام پا رہا، بلکہ ڈبے کے اندر موجود سافٹ ویئر میں یہ سب کچھ انجام پا رہا ہوتا ہے. عام افراد شاید اس مثال سے بھی ذاکرہ اور حافظہ کا فرق نہ سمجھ سکیں، یا ذکر اور حفظ یا تکلم کو نہ سمجھ سکیں، لیکن جنہیں تھوڑی تعلیم ہے، جو استعمال کے ساتھ ساتھ ان کے فرق بھی سمجھتے ہیں، اتنی انہیں شعور ہے کہ اس موبائل کے اندر سافٹ ویئر ہے اور ایک اس موبائل کے اندر وہ کارڈ ہیں یا وہ فزیکلی چیزیں جو لگی ہوئی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے سے یہ الیکٹرانک سسٹم اندر عمل کرتا ہے. تو یہ کمپیوٹر کا جو ذاکرہ ہے یہ سافٹ ویئر کے اندر ہے، یعنی وہ جو الیکٹرانک سسٹم اندر بنا ہوا ہے یہ اس کے اندر بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں. سافٹ ویئر کا ذاکرہ ہے اور سافٹ ویئر کا حافظہ ہے. اس نے اس طرح سے اس کو تدوین کیا ہوا ہے. جو چیز آپ انجام دے رہے ہیں یا جو چیز عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو پہلے اس کے ذاکرہ میں لاتے ہیں. یا مثلاً ایک اور کام جو انسان کو یہی کمپیوٹر یہ سہولت دیتا ہے، ٹیکنالوجی نے انسانی ذہن کو پڑھ کر اور اسی طرح سے مشینیں بنا لی ہیں کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں کہ مجھے آج دن یہ کام کرنا ہے، اپنا ایک نظام الاوقات انسان بناتا ہے کہ مجھے صبح سے شام تک وقت کو تقسیم کرتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف کام اپنے انجام دینے کے لیے ایک نظم قائم کرتا ہے، تقسیم وقت اور تقسیم کار کرتا ہے. خوب عموماً یہ کام ذہن میں ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً ذہن میں ہی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ احتیاطاً کے آگے پیچھے نہ ہو جائے، یا جنہوں نے اپنا یہ روزمرہ کا معمول دوسروں کو بھی دکھانا ہوتا ہے، وہ اس کو کمپیوٹر میں بھی اسی ترتیب سے ڈال دیتے ہیں، اور کمپیوٹر کے اس حصے میں نہیں ڈالتے کہ یہ حافظے میں چلا جائے، بلکہ اس حصے میں ڈالتے ہیں کہ کمپیوٹر ان کو دکھاتا ہے. جو ہی مثلاً فرض کریں ایک شخص نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں صبح 8 سے 9 بجے تک یہ کام کروں گا، تو 9 بجے سے دوسرا کام کرنا ہے، تو اس کے کمپیوٹر میں یا موبائل میں ٹھیک 9 بجے اس کی سکرین پر یہ آ جاتا ہے کہ اب فلاں کام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، جس کو ریمائنڈر کہتے ہیں، یا جو بھی اس کے اندر نوٹ بک بنی ہوئی ہے، یا جو بھی سہولت انہوں نے دی ہوئی ہے، وہ آپ کو فوراً متوجہ کر دیتی ہے کہ اب کسی اور کام کا وقت شروع ہو گیا ہے، پچھلا جو وقت آپ نے مقرر کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یہ جو کمپیوٹر میں منتقل ہوا ہے اس کو مصنوعی حافظہ کہتے ہیں، یا مصنوعی یادداشت ہے. اصل یادداشت انسان کے ذہن میں ہے، تو انسان کرتا وہ ہے جو یاد میں ہوں، جو یادداشت میں چیزیں ہوں. یادداشت میں کون سی چیزیں ہیں؟ ذاکرہ میں وہ چیزیں ہیں جن کے مطابق انسان نیت کرتا ہے، سنجیدگی ہے، اور ان کے مطابق ارادہ کرتا ہے، ان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے اہتمام کرتا ہے. وہ چیزیں ذاکرہ کے اندر ہوتی ہیں، یادداشت کے اندر ہوتی ہیں. خوب ابھی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی، یاد کرو ہماری نعمتوں کو. اردو میں اس کا معنی کریں یعنی ابھی سے گننا شروع کر دو، تسبیح لے کے جس طرح یاد کرتے ہیں یا کوئی چیزیں زبان سے، نہ زبانی نہیں کہا جا رہا کہ زبان پہ ان چیزوں کو لاؤ، بلکہ ان کو اپنے ذہن میں، اپنے ذاکرہ میں حاضر کرو. ہم تمہارے حافظے میں تو ہیں، تمہاری معلومات میں ہیں، اب اس کو یادداشت میں لے آؤ. اس یادداشت میں لاؤ، دیکھو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ یہاں پر صیغہ مفرد کے ساتھ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یوں نہیں کہ اللہ نے ایک نعمت، اس نعمت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نعمت، یہ نعمت اس مفرد کی صورت میں دلالت اسی عام معنی پر کرتی ہے، بصورت اس میں جم یا اس میں جنس کی صورت میں نعمت یعنی تمام نعمات جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو آپ یاد کرو، ان نعم کو یاد کرو۔ آپ چونکہ نسیان کا شکار ہو گئے ہو، آپ کے ذاکرہ سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں، اور علامت یہ ہے کہ جو موجودہ زندگی ہے آپ کی گزر رہی ہے بنی اسرائیل کی، یہ دلیل ہے، گواہ ہے کہ آپ کے یادداشت میں وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ چونکہ آپ نسیان و غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، لاپرواہ زندگی گزار رہے ہو، معصیت و سرکشی کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ٹھکرا کر انکار کر کے زندگی گزار رہے ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہوتی ان نعمتوں کی طرف تو ہرگز یہ رویہ نہ ہوتا آپ کا۔ بس آپ یاد کرو، ان کو یادداشت میں لاؤ، اپنے ذاکرہ میں لاؤ کہ وہ نعمتیں کیا تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں، عطا کی ہیں۔ اور علیکم، اب ظاہر ہے کہ وہ نسل حاضر جو بنی اسرائیل موجود ہیں مدینہ کے اندر، یہ خطاب تو ان کو ہے، سامنے وہ ہیں، لیکن مقصود وہ تمام بنی اسرائیل، چونکہ ایک سلسلہ ہے، یہی جو آج موجود ہے نسل، یہ حصہ ہیں اس پہلی نسل کا جو گزر چکے ہیں، اور یہ ان کے وارث ہیں، یہ ان کے طریق پر ہیں، یہ ان کی راہ پر ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور چھوڑا ہے، یہ اسی کے پابند ہیں۔ بس جو کچھ انہیں ملا ہے وہ ان کو بھی ملا ہے، وہ سب کچھ انہیں بھی عطا ہوا ہے۔ ہر چند وہ جب نعمتیں اللہ نے دی تھیں تو وہ زمانہ گزر چکا ہے، وہ نعمتیں آج نہیں ہیں، نہ وہ انبیاء ہیں آج موجود، نہ وہ زمانہ ہے آج، نہ وہ مانوی امور ان کے پاس محفوظ ہیں، نہ وہ مادی امور ان کے پاس ہیں۔ لیکن جیسے آج کا مسلمان ہے، آج کی نسل ہے، اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ نعمت قرآن عطا کی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو نہیں دی، 1400 سال پہلے والوں کو دی تھی۔ تو جو ان کو دی ہے وہ جاری ہے، وہ منقطع نہیں ہے، وہ آپ تک پہنچی ہے۔ اور آپ جب ان سے تعلق رکھتے ہو، جب ان کے وارث ہو، جب ان کے منہج پر ہو، جب ان کی راہ پر ہو، تو وہ جو کچھ ان کا تھا وہ سارا آپ کا بھی موجود ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ نعمت کی پہلے تفسیر قرأ ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ نعمت یہ بھی ذکر کی طرح قرآن کریم کے ان بنیادی اصطلاحات میں سے ہے جن کو نظام ہدایت میں ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ عنوان نعمت کو، جیسے عنوان رحمت ہے، عنوان نعمت ہے، اس طرح کے دیگر عناوین قرآن نے ہدایت کے نظام کے اندر بیان فرمائے ہیں، جو ابھی تذکرہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے مثلا نعمت کا یا رحمت کا، لیکن ان الفاظ کے استعمال کے نتیجے میں کوئی معنی کسی کے ذہن میں نہیں آتا، یعنی خالی الفاظ ہیں، جو الفاظ اپنا معنی کھو بیٹھے، یا اذہان ان الفاظ کو معانی کے بغیر درک کر رہے اور سنتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ نعمتیں بہت، ہم کہتے ہیں نعمتیں ہیں، نعمت ہے، لیکن کوئی خاص معنی ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اگر ذہن میں بہت زیادہ نعمت کے تذکرے یا نعمت کے نام پر کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی بھی ہے تو وہ مصداق ہے نعمت کا، نہ کہ خود معنی نعمت ہے۔ خوب یہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ نعمت لغت عرب میں یہ لفظ نعمت نعیمہ یا نعمہ یا نعمہ سے بنا ہے۔ نعمہ یا نعیمہ عرب استعمال کرتے تھے اس سبزے کے لیے جو پانی کی سطح پر اگتا ہے، پانی کے جوہر میں جہاں پانی کھڑا رہے کافی عرصہ، جھیل بن جائے، اس جھیل کے اندر پانی کے اندر سبزہ اگاتا ہے، اور وہ سبزہ پانی کی سطح پر پھیل جاتا ہے
اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اب عموماً جو بارانی علاقے ہیں جہاں پر جوہر جھیلیں زیادہ ہیں، جیسے استوائی علاقے ہیں جہاں بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں، نمی والے علاقے، یہاں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، چونکہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جنگلات ہیں، سبزہ ہے، زمین ویسے ہری ہے ساری، اور خوبصورت پودے، خوبصورت درخت ہوتے ہیں۔ پانی کے اوپر اگے ہوئے پودوں کو، جھیلوں کے اوپر اگے ہوئے پودوں کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی بارانی علاقوں میں یا جہاں نمی کا علاقہ ہو۔ یہ نعمت، یہ قدر ان لوگوں کو ہے جہاں بارشیں نہیں ہوتی، صحرا ہے، اور صحرا میں نہ نمی ہوتی ہے، صحرا کے اندر نہ بارش ہوتی ہے، صحرا میں نہ سبزہ ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ زمین پہ ہے، صرف ریت ہے و ریگستان ہے۔ کبھی کبھار بارش ہوتی ہے یا کوئی ایک آدھ چشمہ کہیں سے جاری ہوتا ہے اور اس کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، بارش کے نتیجے میں کسی جگہ گڑھے میں، گودال میں پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ عرصے تک رہتا ہے وہاں پر۔ یا اگر کوئی چشمہ ہو ساتھ تو اس میں مسلسل پانی آتا رہتا ہے اور وہ سارا سال وہ جھیل یا وہ پانی کا مجموعہ جو جوہر بن جاتا ہے۔ جوہر عموماً گندے پانی کو کہتے ہیں، صحراؤں میں زیادہ صاف پانی کے ہوتے ہیں گڑھے، یا بارش کا پانی جمع ہوتا ہے یا چشمے کا پانی جمع ہوتا ہے۔ گٹر کا پانی ظاہر صحراؤں میں نہیں ہوتا، یہ تو ابھی انسانی شہری زندگی کا لازمہ یہ ہے کہ گٹر کا گندا پانی بھی کسی جگہ جمع کرتے ہیں۔ یہ پہلے زمانوں میں صحرائی لوگ، وہ ان کا گٹر ہوتا نہیں تھا، سارا کھیت اور صحرا ہی ان کا گٹر ہوتا تھا، اور وہاں چیزیں ریت کے اندر دب جاتی تھی، غلاظتیں اور نجاستیں پانی میں شامل نہیں کرتے تھے۔ یہ کوئی گندگی ہوا سے اڑ کر جو خاک آلود وہ پڑتے تھے پانی کے اندر، لیکن انسان آلودہ نہیں کرتا تھا پانی کو۔ قدردان تھے پانی کے، زیادہ قدردان صحرائی لوگ، پانی کی بہت قدر تھی، گندے پانی کی بھی بہت قدر تھی ان کو۔ اور کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر یہ پانی بارش کے نتیجے میں یا چشمے کے نتیجے میں جمع ہوتا تھا، اور اسی پانی پر سبزہ بھی اگ جاتا تھا۔ یہ پانی کے اندر ہی ایسی خصوصیات ہیں، ہوا کے ذریعے یا پرندوں کے ذریعے اس میں بیج آ جاتا ہے اور پانی کے اندر سبزہ اگ جاتا ہے، اور وہ سبزہ پانی کی سطح پر آ کر پھیل جاتا ہے، ایک قالین کی طرح یا چادر کی طرح اس کی سطح پر سبز رنگ کا پھیل جاتا ہے۔ ایک تو کائی ہوتی ہے جو جم جاتی ہے اوپر، وہ اور چیز ہے، وہ سبزہ نہیں کہلاتا، پانی کے اوپر سبز رنگ کی کائی ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ جو پانی کے اوپر کائی جم جاتی ہے، یہ جراثیم ہیں، یہ حیوانات ہیں، بیکٹیریاز ہیں، یہ جمع ہو کے یہ بھی بڑھتے رہتے ہیں، تولید نسل کرتے ہیں، اور پورے پانی کی سطح کو بسا اوقات گھیر لیتے ہیں۔ ایک جھاگ سی سبز رنگ کی جھاگ پانی کی سطح پہ بن جاتی ہے۔ وہ نہیں مراد، وہ اس کا نام علیحدہ ہے۔ یہ وہ پودا ہے جو اگتا ہے، باقاعدہ بیج ہے اس کا، بیل ہے اس کی، پانی کے نیچے سے پانی کے نیچے جو زمین ہے وہاں سے نکلا ہے، اور پھر ابھرتا ہوا پرورش پاتا ہوا پانی کی سطح تک آ کر پھیل گیا ہے۔ یہ پودا پانی کی سطح پر جب پھیلتا تھا، یہ عربوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا پودا تھا اس صحرائی زندگی میں، چونکہ ریت ہے ہر طرف، ایک جیسا ماحول ہے، ریگستان چاروں طرف ایک جیسا ماحول ہے۔ جیسے سمندر میں انسان چلا جائے تو چاروں طرف ایک جیسا ماحول دکھتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ دائیں منہ کر لیں بائیں منہ کر لیں۔ صحرا میں ایسا ہی ہے، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں ہر طرف ریت ہے۔ کبھی کبھار ان کو یہ پانی کا علاقہ میسر آتا ہے اور اس پانی کے کنارے جا کر بیٹھ کر یہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک تو پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، خود نہاتے ہیں، نظافت صفائی کرتے ہیں، اور پانی کے گرد کچھ عرصہ قیام بھی کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ قافلے صحرائی کاروان جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے، یہ کافی وقت پانی کے گھاٹوں پہ گزارتے تھے۔ اگر اس طرح کے ان کو جھیلیں یا پانی کے گڑھے میسر آتے تھے، یہ کافی وقت وہاں گزارتے تھے،
اور اس وقت گزارنے میں ان کو ایک چیز جو بڑی اچھی لگتی تھی، پانی کے اوپر سطح پر پھیلا ہوا سبزہ تھا اس کو نعمہ یا نعیمہ کہتے تھے اور اس سے خوب سکون محسوس کرتے تھے، آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے تھے، نگاہ کی تازگی اور تراوت دماغ کی ان کو حاصل ہوتی تھی۔ ریت کو دیکھ دیکھ کر انسان ذہنی طور پر، اعصابی طور پر ایک ملول انسان جب منظر بدلتا ہے، ناگہان پانی اور سبزہ ذہن میں آتا ہے تو اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے، آسائش ملتی ہے، بہت گوارا منظر اس کو محسوس ہوتا تھا اور اس پودے کا نام تھا اصل میں نعمہ یا نعیمہ۔ چونکہ اس پودے کو دیکھنے سے انہیں سکون ملتا تھا، ایک گوارا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا تھا اور ان کو اعصابی سکون محسوس ہوتا تھا، اس سے یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہر سکون دینے والی چیز کے بارے میں، جس سے بھی ان کو سکون، خوشی محسوس ہو، خوشگوار احساس انہیں محسوس ہو اور ان کے اندر ایک سکون، تراوت، تازگی آ جائے، جس میں آسائش ان کو محسوس ہو جس کام کے اندر، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اصل یہ سبزہ تھا پانی کا، لیکن بعد میں وہ چیزیں جو اسی سبزہ والا احساس ان میں پیدا کرتی تھیں، لیکن بے شک پانی کے اوپر اگا ہوا سبزہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے، جیسے جانور ہیں ان کے، جیسے ان کے حیوانات ہیں، ان حیوانوں کو دیکھ کر بھی انہیں خوشی ہوتی تھی، چونکہ سارا اثاثہ ان کا یہی تھے، اور جب جانور بچے دیتے تھے تو اور زیادہ خوش ہوتے تھے۔ مثلا جب اونٹنی ناکا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس کی ساری متاع ہی یہ مویشی ہیں، تو وہ انہیں دیکھ کر اور زیادہ خوشی کا احساس کرتے تھے۔ یا بھیڑ بکریاں ہیں، یہ ان کا سرمایہ تھا قبائلی زندگی میں، صحرائی زندگی میں یہ ان کا سرمایہ تھا۔ اور یہ موضوع اپنی جگہ اور بھی پہلو رکھتا ہے، ہم اس کو فقط لغت نعمت کو سمجھنے کے لیے مد نظر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے آثار فقہی لحاظ سے بھی ہیں کہ عربوں کا، صحرائیوں کا سرمایہ قبائلی زندگی میں، اس وقت کا سرمایہ ان کا مویشی تھے اور جانور تھے، پالتو جانور تھے ان کے۔ تو ان کے اوپر جو مالیات اور ٹیکس و زکوٰۃ لگایا جاتا تھا وہ بھی اس وجہ سے جانوروں پر لگایا گیا تھا، نہ اس وجہ سے کہ یہ جانور ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ان کے اموال ہیں، یہ ان کا سرمایہ ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر ٹیکس تھا، مالیات تھیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ جانور ہیں اور جانوروں پہ جہاں جانور ہوگا وہاں زکوٰۃ ہوگی، نہ، جہاں مال ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس زرعی یا اس صحرائی زندگی میں سرمایہ اونٹ، بھیڑ، بکریاں یہ سرمایہ تھا، اور اب نہیں ہے، انہی عربوں کے پاس اب یہ سرمایہ نہیں ہے، اب ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اب ان کے پاس فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، اور املاک ان کے بدل گئے ہیں، اموال بدل گئے ہیں۔ تو یہاں پر علماء اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بکری ہوگی تیرے پاس تو زکوٰۃ ہوگی، اور گاڑیاں تیرے پاس بے شک ہزاروں گاڑیاں ہوں، زکوٰۃ بکری پر ہی ہوگی۔ یہ وہ پہلو ہے جو مد نظر رکھا جائے کہ جیسی انسان کی زندگی ہے ایسے ہی اس کا سرمایہ اور اموال بھی ہیں، اور یہ بدلتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے سرمایہ اور اموال میں جو زرعی زمانہ تھا تو اس کے اندر زرعی پیداوار تھی، مثلا گندم، جو یہ پیداوار تھی، اور مویشی میں یہ جانور تھے ان کے، اور اسی طرح ان کے پاس باقی چیزیں تھیں جو اموال شمار ہوتے تھے۔ آج یکسر وہ اموال، وہ موضوع تبدیل ہو گیا، لوگوں کے پاس پہلے سے زیادہ اموال آ گئے ہیں، لیکن مویشیوں کی شکل میں نہیں ہیں، غلات کی شکل میں نہیں ہیں، اموال بے حساب ہیں، لیکن ان اموال کی شکل کچھ اور ہو گئی ہے، صنعتی ہیں یا دیگر اموال ہو گئے ہیں۔ بلکہ اب تو جیسے مصنوعی اموال میں الیکٹرانک اموال ہیں، جیسے سافٹ ویئر
مالیت ہے، ڈیٹا ایک مالیت ہے۔ اس وقت سب سے مہنگی چیز دنیا میں سونا نہیں ہے، سب سے مہنگی چیز ڈیٹا ہے، یعنی یہ معلومات، مدون معلومات جو لوگوں کے پاس بینکوں میں موجود ہے، ڈیٹا بینکس ہیں ان کے پاس۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو کرنسی بینکوں کے مالک ہیں یہ دنیا کے امیر ترین لوگ نہیں ہیں، دنیا کے امیر ترین وہ ہیں جو ڈیٹا کے مالک ہیں، جو ان الیکٹرانک معلومات کے مالک ہیں، یہ زیادہ امیر لوگ ہیں۔ تو اموال جسمانی حالت سے الیکٹرانک حالت میں بدل چکے ہیں، لیکن فتویٰ اپنی جگہ رکا ہوا ہے بکری کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، کہ انہی پر زکوٰۃ ہے اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے، ہماری بات سے مربوط نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ صحرائی زندگی میں، اس بیابانی زندگی میں جہاں بارش نہیں ہوتی، وہاں پر ان کے لیے پانی ایک بڑی آسائش تھی، اور پانی کے نتیجے میں جو اگنے والا سبزہ تھا وہ ان کے لیے بڑا آسائش کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ اور تازگی و شادابی کا ایک ذریعہ تھا ان لوگوں کے پاس۔ ایک بہت گوارا احساس انہیں ان چیزوں سے ملتا تھا، اور سب سے زیادہ جو چیز اس سے محسوس کرتے تھے اس سبزے سے، سبزے کے، صحرا میں سبزہ زیادہ قدر ہوتی ہے اس کی، زرخیز علاقوں میں جہاں سبزہ ہی سبزہ ہو وہاں سبزے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ شاید مٹی کی خاک کی زیادہ قیمت ہے۔ جیسے جن علاقوں میں ٹھنڈے علاقے ہیں، جیسے مغربی دنیا ہے، ٹھنڈی دنیا ہے، وہاں بادل رہتے ہیں، بارش رہتی ہے، ٹیمپریچر بڑھتا نہیں ہے، یہ گرم علاقوں میں شوق رکھتے ہیں، سیاحت کے لیے گرم علاقوں میں آتے ہیں، اور انہیں بہت سکون ملتا ہے گرمی میں، گرم علاقوں میں آ کر انہیں سکون ملتا ہے۔ گرم علاقوں کے رہنے والے جب ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں انہیں وہاں سکون ملتا ہے۔ یعنی جو چیز زیادہ ہو، بہتات ہو، کثرت سے ہو، وہ انسان کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوتی، گوارا نہیں ہوتی، ناگواری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سکون اس چیز سے ملتا ہے کہ اس شدت میں یا اس سختی میں یا اس کثرت میں اس سے ہٹ کر ایک چیز انسان کو وقتی طور پر میسر آئے اور اس سے لطف اندوز ہو انسان۔ تو چونکہ اس سبزے سے انہیں یہ احساس خوشی کا یا خوشحالی کا یا مسرت کا، سکون کا احساس انہیں ملتا تھا، اس سے انہوں نے ہر سکون کے احساس دینے والی چیز کو اسی لفظ سے یاد کرنا شروع کر کے کہ یہ تو نعمہ ہے، یعنی یہ تو وہی سبزہ ہے، جتنی خوشی اس کو دیکھ کر ہوتی ہے اتنی ہی بھیڑ نے بچہ جانا ہے، اونٹنی نے بچہ جانا ہے، بکری نے بچہ جانا ہے، اتنی خوشی وہاں سے بھی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ بھی انعام بن گئے ان کے۔ انعام وہ جس کو معنی مویشی ہے اور قرآن میں ہے، اسی لفظ سے مشتق ہے۔ ان جانوروں کو کیوں پالتو جانوروں کو انعام کہتے ہیں؟ چونکہ یہی احساس سرور و خوشی ان کو دیتے تھے، یہ ان کا سرمایہ تھا بنیادی، اور اسی سے خوش ہوتے تھے۔ ابھی بھی ایسا ہے کہ دیہاتوں میں وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں، مویشی ان کے سرمایہ ہے، ان کے ہاں جب جانور بچہ دیتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، انہیں اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے انسان کا بچہ پیدا ہوا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہوگی، چونکہ وہ ان کا سرمایہ ہے۔ اور اس سے یہ لفظ آگے بڑھ کر پھیل کر ہر خوشی کے احساس کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو خوشی کا احساس ہو، سہولت کا احساس ہو، خوشگوار احساس ہو، سکون جس سے ملے اور دل و دماغ کو تازگی ملے انسان کو، اس کو یہ لفظ عربوں نے استعمال کیا، اور یہاں سے نعمت ان وسائل اور ان امور کے لیے استعمال ہونے لگا جو انسان کے پاس آئیں اور انسان کو خوشی کا گوارا احساس دیں۔ قرآن کریم نے بھی اسی سے یہ اصطلاح لی ہے، اسی معنی سے، جو عربی کے اندر بنیادی اس کا معنی رائج ہے، اور نعمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وسائل کے لیے استعمال کیا ہے جو انسان کو زندگی میں، ہدایت میں، اس مقصد میں جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، اس مقصد میں جو چیزیں ان کو آسانی پیدا کریں، سہولت پیدا کریں، خوشگواری پیدا کریں، اور ان کے اندر یہ احساس سکون کا ان کے اندر ایجاد کریں، ان کو بھی قرآن نے نعمت کہا ہے، اور وہ مادی بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو اپنے ہدف میں پہنچنے کے لیے
سہولت ہوتی ہے تو اس کو نعمت ہی کہتے ہیں، چونکہ نعمت اپنے نتیجے کے لحاظ سے چونکہ سکون و سہولت اور آسائش کا سبب بنا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں اور اس مضمون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی وضاحت بھی کر دی ہے، یعنی ایک طرح سے نعمت کی تفسیر بھی کر دی ہے۔ نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت وہ چیز ہے جس سے بنی اسرائیل کو برتری حاصل ہوئی تمام عالمین کے اوپر، جیسے اس کے بعد آیہ 47 کے اندر ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہ نعمت جس کے بدولت تمہیں اللہ نے تمام عالمین پر برتری عطا کی ہے۔ پس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو بنی اسرائیل کو ملیں اور ان کو یاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے وہ یاد کرو، وہ نعمتیں جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل سختیوں سے نکلے، آسائشیں ان کو ملیں، گوارا زندگی ملی، زندگی کی سہولتیں ملیں، زندگی کے مختلف ان کے مشکلات حل ہوئیں جن سے، اور سکھ ملا، چین ملا زندگی میں، اور معیشت ملی، آسودگی ملی، ان کا غم و کھٹکا دور ہوا جن چیزوں سے، وہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پس نعمت ایک وصف ہے حقائق کا، اشیاء کا، وسائل کا وصف ہے نعمت۔ کوئی شے اس کی ذات نعمت نہیں ہے کہ یہ ہر حالت میں نعمت ہے۔ نعمت اس صورت میں ہے کہ اس کے ذریعے سے سکون ملے، اس کے ذریعے سے آسائش ملے، اس کے ذریعے سے آرام ملے، سکھ چین ملے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو لذت محسوس ہو، لطف انسان اٹھائے اس سے، اس کیفیت کی وجہ سے اس کو نعمت کہتے ہیں۔ مثلاً ایک کھانا ہے، انسان کھاتا ہے اور یہی احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچھے کھانے، لذیذ کھانے جو انسان کے ذائقے کو سکون دیتے ہیں، انسان کے ذائقے کے اندر ایک احساس، انسان کھاتا ہے اچھا کھانا، خوش مزہ بہترین کھانا پکا ہوا جب کھاتا ہے آدمی تو لذت محسوس کرتا ہے، انسان، نفس انسان، جسم انسان باقاعدہ لذت محسوس کرتا ہے۔ یہی کھانا ایک دوسرا آدمی جب کھاتا ہے جو بیمار ہے، مریض ہے، یہی کھانا جب وہ کھاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ مثلا جیسے پاکستانی ہندی مزاج کا مرچوں والا کھانا، یہ پاکستانی ہندی یا اس مزاج کے لوگ کھائیں تو بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اس کھانے سے۔ یہ مرچ مسالے کا بنا ہوا کھانا، یہ لذت نکاح کے بعد دوسری بڑی لذت انسان کے لیے کھانے کی لذت ہے۔ سب سے بڑی لذت جسمانی، ذہنی یا نفسانی لذت نکاح میں ہے، اور اس کے بعد دوسری بڑی لذت کھانے کے اندر ہے جسمانی طور پر۔ اور کھانے بھی مختلف دنیا کے کھانے ہیں، اور جیسے یہ مرچ مسالے والے کھانے ہیں، ان کی لذت باقی ترکیبات والے کھانوں میں نہیں ہے۔ جیسے ابھی مثلا مغربی طرز کے کھانے پاکستان، ہندوستان میں آ گئے ہیں، فاسٹ فوڈ ہے جیسے، یہ کھانے لوگ کھاتے ہیں لیکن لذت نہیں اٹھاتے ان سے، یعنی اس طرح سے سکون محسوس نہیں ہوتا، ان کو لذت نہیں اٹھا رہے کھا کے۔ لیکن برخلاف اس کے جو کھانے مرچ مسالے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، یہ کھانے والے پیٹ بھی بھرتے ہیں اور لذت بھی اٹھاتے ہیں ان سے۔ واقعاً ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بدن کو اور انسان کے حصے ذائقہ کو سکون پہنچاتی ہے، لذت پہنچاتی ہے اور تراوت پہنچاتی ہے۔ یہ اس کے لیے نعمت ہے چونکہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، لذت اٹھا رہا ہے۔ یہی کھانا دوسرے کو دیں جو مرچیں نہیں کھاتا، اس کے لیے عذاب ہے یہ کھانا، نعمت نہیں ہے۔ بس یہ ایک ہی کھانا، ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی برتن میں پڑا ہوا کھانا اس کے لیے نعمت ہے چونکہ اس کو سکون دے رہا ہے، اس کو لذت دے رہا ہے۔ دوسرے کے لیے عذاب ہے، وہ اس کو کھا نہیں پا رہا، مجبوری میں کھا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے کھا رہا ہے یا کسی وجہ سے مروت میں کھا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ پس ذاتاً یہ کھانا اپنے وجود میں نعمت نہیں ہے، نعمت
اس ایجاد احساس کی وجہ سے ہے جو انسان میں کرتا ہے، لیکن اگر یہ احساس نہیں کر رہا، پیدا نہیں کر رہا، تو اس صورت میں یہ نعمت شمار نہیں ہوتا۔ خب جو نعمتیں لغوی نعمتیں ہیں، یعنی سکون دینے والی، آسائشیں دینے، جیسے کھانے ہیں، جیسے کھلونے ہیں، جیسے سیر تفریح ہے، انسان زندگی میں بہت ساری چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، سکون ملتا ہے انسان کو، قرآن ان کو نعمتیں نہیں کہتا۔ قرآن کی نگاہ میں نعمتیں وہ ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنا مقصود حاصل کرتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، رشد ہوتی ہے، انسان کی پرورش ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی ہدایت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصود تک پہنچتا ہے، وہ وسیلے، وہ سہولتیں، وہ آسائشیں، وہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر لو و لعب میں انسان استعمال کر رہا ہے، یہ لغتاً یہ چیزیں ہیں جیسے کرتے ہیں لوگ، پکنک پہ جاتے ہیں، یا مثال اس کی اور لے لیتے ہیں ہم، جیسے رقص ہے، ڈانس ہے، موسیقی ہے، گانا ہے، یہ بھی لذت دیتی ہیں انسان کو، انسان کی طبیعت کو لبھاتی ہیں، یہ چیزیں بہت پسند آتی ہیں انسان کو، لیکن یہ نعمتوں میں نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ نعمتیں نہیں ہیں، لغتاً یہ نعمتیں ہیں، چونکہ لذت دے رہی ہیں، آسائش اور سکون کا احساس انسان میں پیدا کر رہی ہیں، بس یہ نعمتیں ہیں، لیکن قرآن ان کو نعمت شمار نہیں کرتا۔ یہ لہو ہے اور لعب ہے، بلکہ عذاب ہے انسان کے لیے۔ نعمت وہ چیز ہے، وہ سہولت، وہ آسائش، وہ ذریعہ، وہ وسیلہ جو اللہ نے دیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان پرورش پاتا ہے، رشد کرتا ہے، تربیت پاتا ہے، اور انسان اپنے مقصود خلقت کے قریب ہوتا ہے، وہ راستہ طے کرتا ہے۔ یہ وسیلے ہیں۔ مثلاً ایک مسافر، قرآن کے اور عرف عام کے نزدیک نعمتوں کا فرق ہے۔ ایک مسافر گھر سے نکلا ہے اور کسی دوسرے شہر میں یا شہر کے بیچ میں کسی جگہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس وسیلہ سفر نہیں ہے، لیکن کھانا بہت اچھا میسر آ گیا اس کو، وہیں پر کسی دوست نے، کسی شخص نے، یا خود اس نے پیسوں سے لے کے کھایا، اور بہت لذیذ کھانا، اس نے زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا تھا جو اس کو سفر میں میسر آیا ہے۔ پیٹ بھر کے کھایا، مفت میں کھایا، بہت اچھا کھانا کھایا، لیکن گاڑی نہیں ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سفر نہیں ہے اس کے پاس، کھانا بہت عمدہ ہے۔ تو مسافر کے طور پر یہ کھانا اس کے لیے نعمت نہیں ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ قرآن کے نزدیک نعمت وہ گاڑی ہوگی، یہ بے شک کھانا نہ ملتا، بھوکا رہ جاتا، لیکن یہ وسیلہ، اس کو سواری مل جاتی، کوئی شخص اس کو اٹھا لیتا اپنی گاڑی پر، موٹر سائیکل پر لفٹ دیتا اس کو، اور اٹھا کے اس کو مقصد کے قریب کر دیتا یا پہنچا دیتا، یہ نعمت ہونی تھی۔ بس قرآن کے نزدیک ہر وہ چیز جو نفسانی طور پر انسان کو لذت دے، وہ لغتاً نعمت ہے، لیکن قرآن کی خاص اصطلاح، مثلا بنی اسرائیل کو جو نعمتیں اللہ نے خصوصی طور پر دیں اور جن کا یاد دہانی کا کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ نعمتیں، یعنی جن کے ذریعے سے تم غلامی سے نکلے، پستی سے نکلے، اس مشکل سے نکلے، محکومی سے نکلے، اور آزاد ہوئے، آزاد ہو کر پھر تم نے حکومتیں بنائیں، اور وہ حکومتیں بڑی مقتدر حکومتیں تھیں۔ وہ کون سے اسباب تھے؟ وہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کی پوری فہرست قرآن نے ذکر کی ہے، اور یہ جاننا بہت اہم ہے کہ کن نعمتوں کے ذریعے یہ فضل علی العالمین، عالمین پر برتری بنی اسرائیل کو اللہ نے دی، اور ان نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں جانی، اور پھر دوبارہ زوال ہوا اور ذلت و مسکنت ان کے نصیب ہوئی اور شامل حال ہوئی۔ وہ فہرست در حقیقت اس آیت کی تفصیل ہے اور تفسیر ہے۔ جیسے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، حضرت موسیٰ، پھر حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے بیوت قائم کرو، ان بیوت کے اندر اقامت الصلاۃ کرو، اور ان بیوت کے اندر اس امت کو واحد کرو، اور پھر تورات عطا کی، پھر اس کے بعد
ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں جن سے ان کو اس محکومی سے نجات ملی وہ نعمتیں مراد ہیں۔ محکومی سے نکل کے فضیلت تک، برتری تک جن چیزوں نے پہنچایا وہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے، جنہیں تم بھول گئے ہو، اور اب تم صرف بنی اسرائیل ہو، ایک قبیلہ ہو، ایک برادری کی حیثیت سے تم زندگی گزار رہے ہو، اور اللہ نے جو کچھ دیا تھا تمہیں وہ سارا بھول چکے ہو۔ باقی بعد میں صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔